بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم لائق ست تکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال ان لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتا ہے جو اپنی ہی دنیا میں مگن، اٹھتے بیٹھتے انہیں ایک ہی خیال ہوتا ہے دنیا کیسے کمائی جائے، اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوتا یا کیوں نہیں ہوا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اللہ کا کیسا عذاب ہے، گھروں کے گھر اجڑ رہے، بستیوں کی بستیاں۔ آج کل تو ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کس طرح پوری کی پوری فیملی موت کی نیند سو جاتی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر کے بہت سے افراد تھے، سارے کے سارے لقمہ اجل بن گئے، ایک آدھ باقی رہا۔ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، چیخو پکار بھی کبھی کبھی ان کو سنائی دیتی ہے، پرواہ نہیں کرتے، ٹھس سے مس نہیں ہوتے، اپنی دنیا میں لگے ہوئے، کچھ فرق نہیں آتا نہ ان کی دعاؤں میں، نہ اللہ ذوالجلال کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں۔ ولیکن قست قلوبهم، ایمان والے کبھی کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی۔ مسلمانوں کا احساس، محبت اور درد اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، کسی مسلمان کی خبر سنتے ہیں تب بھی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی۔ کوئی چیز جھنجھوڑتی نہیں ہے، نہ احساس چھوڑتا ہے، نہ ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کا ان کو کبھی کوئی احساس ہوتا۔ دل اتنا سخت ہو گیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دن بھی نافرمانی میں، رات بھی نافرمانی میں، سال ہا سال گزر گئے، زندگی گزر گئے۔ شیطان اس انداز سے ان کی کالی کرتوتوں کو بھی مزین کرتا ہے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ احباب گرامی، ملکی صورتحال آپ سب کے سامنے دعا کیجئے، مولا کریم ہمارے اپنوں کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور بلا شبہ انسان غلطی کا پتلا ہے، وہ چیز بارش کے وہ قطرات جنہیں میرے رب نے میرے اور آپ کے لیے رحمت بنانا ہوتا ہے، جب اس طرح عذاب بن جائے، کیا ہمیں سوچنا تھی چاہیے کہ کہیں میرا رب ہم سے ناراض ہو گیا؟ ساری زندگی گزر گئی، ناراضگی ختم کرتے کرتے فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، میری غلطی، میں چلتا ہوں، میں معذرت کر لیتا ہوں،
میں معافی مانگ لیتا ہوں، کبھی فون پہ، کبھی کال پہ، کبھی ہم تو سفارشیں بھی لڑا لیتے ہیں نا، یہ فلاں کی نہیں موڑے گا، سلو کرنی ہے، دل کو بڑی بے چینی لگی ہوئی ہے، کبھی کسی کو سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں، کبھی کسی کو لے جاتے ہیں۔ زندگی ہے نا، معاشرے میں رہنا، اکٹھے رہنا، ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ زندگی میں کون سا وہ لمحہ ہو میرے اور آپ پہ اللہ ایسی مہربانی فرمائے، ہمیں جس طرح دنیا میں کسی کو منانے کی فکر ہوتی ہے، ہم اپنے رب کو منانے والے بن جائیں۔ کبھی کبھی اپنی بے بسی میں جب رشتہ قریب کا ہوتا ہے نا، تو ہم کسی کو منانے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں، ہنس کے سن لیتے، کوئی بات نہیں، دل میں نے دکھایا ہے نا، منانا بھی مجھے ہی چاہیے، ہم برداشت کرتے، کسی طرح کا کوئی رنج یا ملال نہیں ہوتا ہے، منانے کی ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ کبھی رب کو منانے کے لیے میں اور آپ آگے بڑھیں، کبھی کبھی یہ باتیں رہ جاتی ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، بہت سے نورانی چہرے، دل مانتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے، مل کے دعا کرتے ہیں، شاید اکیلے کو تو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما، ہم اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، سب کچھ سنتے بھی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن شاید نافرمانیوں میں اپنی زندگی میں اتنے دور نکلے ہوئے ہیں جو ہمیں اثر نہیں ہوتا، جو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا نہیں ہے، ہمارے دل سے آواز نہیں نکلتی۔ یا اللہ، یا دنیا میں کسی کو منانے کے لیے جب آگے بڑھتے ہم بڑی کوشش کر جاتے، اور کبھی دل ہارتے بھی نہیں ہے، ایک دفعہ کسی نے موڑ دیا ہم دوبارہ چلے جاتے، دوسری مرتبہ موڑ لیا ہم تیسری مرتبہ چلے جاتے۔ میرے مالک، ہم تو پڑھتے پڑھاتے علماء سے سنتے ہیں، یا دنیا میں تانے دینے والے دے جاتے ہیں، میرے رب کہیں تیری جانب سے تو کہیں تانے نہیں ملتے ہیں، تیرے پاس تو بس آنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ صدق کے دل کے ساتھ لوٹے تو صحیح۔ یا اللہ، زندگی گزر گئی، لیٹ ہو گئی ہے بڑی، تاخیر میری غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن میرے مالک تیرا ہونا چاہتا ہوں، تیرا ہو کے جینا چاہتا ہوں، تیرا ہو کے مرنا چاہتا ہوں۔ میرے جملوں میں اتنی لذت ہے میرے بھائیوں، اور جب اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ندامت اور شرمندگی کے آنسو آنکھوں میں جاری ہوتے ہیں، وہ لذت پھر ملتی ہے ایمان والوں کو ہی ملتی ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمانی اور روحانی تازگی نصیب فرمائے، گناہوں پہ ندامت نصیب فرمائے، رونے والا بنائے، گڑ گڑانے والا بنائے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ایمان والوں کو
میرا اللہ سلطنت دے، آزادی دے، وطن دے، حکومت دے، اختیار دے، یہ ملا ہے نا، یہ وطن ملا ہے اور کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ یہی اگست کا مہینہ جو لاسٹ پہ پہنچا ہوا ہے، کتنی قربانیاں تھی، آگ اور خون کا دریا تھا، یہ وطن ملا ہے تو کہا وطن اور آزادی ملا، 4 کام: اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی نہ چھوڑنا، وآتوا الزکاۃ، مال اللہ نے دیا ہے، جو اللہ ذوالجلال نے آپ کے ذمے لگایا ہے نکالتے رہنا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا۔ ساتھ اللہ ذوالجلال نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا اور آخر پہ کیا فرمایا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، باز نہیں آتے، ان کافروں کو میں مہلت دیتا ہوں، پھر رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ میرا اللہ عبرت بنا دیتا ہے۔ ان اقوام کا تذکرہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اس آزاد وطن میں آئیے ہلکی سی نگاہ ڈالتے ہیں، کہیں اللہ ان کرتوتوں کی وجہ سے ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اللہ ذوالجلال نے اپنے اس پیارے نبی کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ سیدنا نوح علیہ السلام تھے، زبان پہ اللہ ذوالجلال کی توحید تھی، الف سنۃ الا 50 عاما، کو سال 2 سال نہیں، 100 سال یا 200 سال نہیں، 950 سال گزر گئے، یہی آواز تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، توحید والی آواز، بلاتے رہے، لیکن اس بلانے میں کیا کچھ سننا پڑا؟ اپنے رب سے دعا کرتے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے رب، دن کو بھی بلایا ہے، رات کو بھی بلایا، اللہ ان کی محفلوں میں بھی جاتا ہوں، اکیلے کو بھی مل کے دیکھا، نہیں مانتے، کرتے کیا ہے؟ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون۔ ایسی دھمکیاں لگاتے سننے والا سنتے رہ جائے۔ کیا کہتے تھے؟ کچھ جملے ایسے ہوتے جو اندر تک وار کرتے ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمارے جیسا بندہ اور کہتا جو نبی بن گیا، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی،
جن کی کوئی سنتا نہیں ہے، جن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہ چار تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کچھ تو ہونا چاہیے جس سے دل کو لگے کہ انتخاب اللہ ذوالجلال کا ہے۔ جملے کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کے حکم سے کشتی تیار کرنے لگا۔ یہاں پہ بھی یہ باز نہیں آئے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ مذاق ہی کیے جا رہے تھے، تانے دیے جا رہے تھے، کیا کچھ سہنا پڑا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو آپ ماشاءاللہ پڑھتے اور علماء سے سنتے کس طرح پانی عذاب کی شکل میں سب کچھ جو یہ مذاق کرنے والے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اللہ نے عبرت بنا دی۔ وطن کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ساتھ قوم نوح کا تذکرہ۔ سبق کیا مل رہا ہے؟ یہ کس طرح مذاق کرتے تھے، جملے کستے تھے، تانے دیتے تھے اللہ والوں کے اوپر، وہ لوگ جو اللہ کی جانب بلانے والے ہوں۔ آج کل کون یہ کام کرتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام یہ کر رہے، بے لوث کر رہے، اور وہی جملہ جو انبیاء کرام بولتے تھے ان اجری الا علی اللہ۔ کبھی اس وطن عزیز میں دیکھا ہو، کبھی تاریخ میں احتجاج بہت سارے لوگوں کے آپ سنیں گے، سڑکیں بلاک دیکھیں گے، کبھی علماء بھی نکلے یوں سڑکیں بلاک کی ہو؟ نہیں، ان اجری الا علی اللہ۔ اللہ والے بلوس اللہ ذوالجلال کی جانب سے اس فریضے کو ادا کرنے میں لگے ہوئے۔ دعا کیجئے الہ العالمین علماء کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جب تک دنیا سے نظر انسان پھیرتا نہیں ہے نا، ایسی قربانیاں نہیں دی جاتی۔ بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے یہ علماء قربانیاں دینے والے، وہ لوگ جو قوم نوح کی طرح اپنی زبان کو بے لگام کرتے ہیں، بولتے ہوئے ان کو حیا ہی نہیں آتا۔ اتنے لمبے لمبے تبصرے، وہ بھی علماء کی شان میں۔ اللہ ذوالجلال ایسی گستاخی اور ایسی محرومی سے ہمیں محروم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم علماء کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کریں۔ قوم نوح آپ دیکھ رہے ہیں میرے اللہ نے کیسے عبرت بنایا۔ کبھی بھی ایسی جرت نہ کیجئے کہ آپ مذاق اڑائیں، اللہ والوں کا مذاق اڑائیں۔ زندگی کا کون سا حصہ ہے کہ آپ علماء سے اپنے آپ کو الگ کر لیں؟ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی اللہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی فیملیوں عموماً آواز کس کو لگائی جاتی ہے؟ جب نئی زندگی بسانے کا موقع ہو آواز کس کو لگاتے ہو؟ جب دنیا سے جانے کی باری ہوتی ہے نماز جنازہ کس کو آواز لگائی جاتی ہے؟ جگہ جگہ پہ ضرورت ہو، بے لوث جو بندہ آپ کی خدمت کر رہا ہو، دنیا سے نظریں موڑ کے بس وہ لگا ہو، نمازیں بھی پڑھاتا ہو، بچوں کو بھی پڑھاتا ہو، آپ کی باتیں بھی سنتا ہو، یہ کیسا انصاف ہے کہ بولتے ہوئے حیا ہی نہ ہے؟ مصلی رسول کا وارث ہے وہ۔ یہاں کلاس میں کسی استاد نے کسی بچے کو مانیٹر بنا دیا ہو،
بولتے ہوئے بچے خیال کرتے ہیں استاد نے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ بات مانیٹر کو نہیں استاد تک جائے گی. جس کا انتخاب مصلی رسول کے لیے اللہ عز الجلال نے کیا ہو. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. دن رات وہ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے میں لگا ہو, اس پہ زبان کھولتے ہوئے حیا ہی نہ ہے. ایسی جرت جب لوگوں میں آ جاتی ہے, ان بطش ربک لشدید, پھر عذاب بھی اللہ کا اتنا ہی سخت ہوا کرتا ہے. عذاب اسی وجہ سے آتے ہیں. اللہ عز الجلال ہمیں علماء کرام کا احترام کرنے والا بنائے, دین کا احترام کرنے والا بنائے, قرآن سے پیار کرنے والا بنائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پیار کرنے والا بنائے. قوم عاد کا تذکرہ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے یہ عقل کو لے جاتا ہے. وہ جسمانی طاقت ہو, وہ مالی طاقت ہو, وہ عہدے کی طاقت ہو, عہدے کی آڑ میں, کرسی کی آڑ میں. ڈیرا بڑا اونچا ہے, لوگ جی جی کرنے والے ہیں, یا کچھ خناسے سے سمجھتے ہیں کہ میری ذات اور قبیلہ بڑا اونچا ہے. بہت سے جملے ایسے جو تکبر, غرور اور گھمنڈ کو واضح کرتے ہیں. میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہوا کرتا. گندگی کے ڈھیر میں رینگنے والے کیڑے سے بھی وہ بندہ بدتر ہے جو اس انداز سے تکبر کیا کرتا ہے. یہ قوم عاد تھی جو ایسا تکبر, گھمنڈ اور غرور تھا. من اشد منا قوة, ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہے. پھر جب اللہ کا عذاب آیا, اس طرح پکڑ پکڑ کے ہوا نے یوں پہاڑوں پہ مارا کہ پڑے ہوئے تھے جیسے بہت بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہوتے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ عز الجلال فرماتا ہے وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. اللہ عز الجلال ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم زندگی میں نافرمانی کرے, اللہ عز الجلال کی نافرمانی کرے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اسی لیے تو عذاب ان پہ آیا تھا. کس لیے؟ جب نافرمان ہوئے اللہ عز الجلال کے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. قوم عاد کے بعد قوم سمود کا تذکرہ. آپ ان کی عادتیں دیکھیے. انتخاب تو ہدایت کا کرنا چاہیے, روشنی کا کرنا چاہیے. گمراہی کو خریدنے والے اسی طرح عبرت بنا دیے جاتے. قوم لوط کا تذکرہ. جب بے حیائی, فحاشی, عریانی عام ہو جاتی ہے اور بے حیائی بھی ایسی, قوم لوط جیسا عمل. اللہ عز الجلال ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, ہمیشہ اپنا بنا کے رکھے, اپنے سے ڈرنے والا بنائے. قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بے حیائی فحاشی اور ریانی یوں فرشتے پہنچے بچوں کی شکل میں لڑکوں کی شکل میں یہ آئے اور کس طرح کیسی بات ہے کہ رب کے نبی نے کتنا مجبور ہو کے اپنی زبان سے بولا ہوگا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی میرے مہمانوں کے معاملے میں میرے سے رسوا نہ کیجیے میری بیٹی ہے نکاح کر لیجیے الیس منکم رجل رشید جب آنکھوں پہ بے حیائی کی پٹی بندی ہو نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے آپ نے پتا ہم کیا چاہتے ہیں جب بتایا گیا ہم اللہ کی جانب سے پوری کی پوری بستی یوں اٹھائی گئی جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل مندود پتھر مار مار کے عبرت بنا دی. اللہ عزوجل جلال ہمیں ایسی بے حیائی سے محفوظ فرمائے ایسی جرت سے محفوظ فرمائے. تو میرے بھائیوں یہ وطن عزیز اللہ عزوجل جلال نے دیا اور بہت کچھ دیا. اللہ عزوجل جلال نے لعلکم تشکرون اس لیے دیا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں. جو اللہ کا بن جائے اس کی نماز کیسی ہوتی ہے اس کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں زبان پہ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیسے ہوتے ہیں. وہ عادتیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں مولا کریم ہمیں ایسی عادتوں سے محفوظ فرمائے ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنائے علماء سے پیار کرنے والا بنائے قرآن اور حدیث پہ لبیک کہنے والا بنائے ہمیں فحاشی اور عریانی سے بچائے ہمیں کسی سے دھوکہ دینے سے بچائے. یہ وہ عادتیں ہیں جن سے پھر پکڑ ہوا کرتی اللہ عزوجل جلال کی بہت سخت پکڑ ہوا کرتی. ایسی کیفیت میں جب آپ دیکھ رہے ہو بستیوں کی بستیاں ہوں ویران ہو رہی رب کی جانب رجوع کرنا ہو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند دعائیں دیکھتے ہیں کیسے رجوع کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے صدق دل سے ہاتھ بلند کرنے چاہیے. سورہ البقرہ آیت نمبر 286 میں میرا اللہ میری اور آپ کی رہنمائی فرماتا ہے کبھی ہاتھ اٹھائیے اپنے رب سے بولیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا اے اللہ ہمیں کبھی بھی ہماری انجانے میں ہماری جانے میں
جب کبھی بھی ہم غلطی کر بیٹھے یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یا اللہ ہماری اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ویسے بوجھ اٹھا سکے، اے اللہ جتنی طاقت ہے ہمارے اندر یا اللہ اتنا ہی بوجھ دینا، ہم امتحان نہیں دے سکتے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، وَاعْفُ عَنَّا یا اللہ بس معاف فرما، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا یا اللہ تو فرماتا ہے نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یا اللہ تیری رحمت کے خزانے تو لاجواب ہے، رحم فرما، بخشش فرما، معاف فرما، درگزر فرما، تیرے سوا ورا کوئی نہیں ہے۔ کیا اپنے رب سے اس انداز سے التجا نہیں کرنی چاہیے؟ یا کون سا وہ ہمارا محترم بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کیسے کہ زندگی گزر گئی، میری زندگی میں رب کی کوئی نافرمانی ہے ہی کوئی نہیں، ضمیر کو ٹٹولیں گے تو شاید اندھیرے ہی اندھیرے، ضمیر بھی نصیب سے زندہ ہوتا ہے، ویسے تو انسان اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام غلطی جنت سے اتارے گئے، زبان سے جو جملے نکلے، کاش میں اور آپ بھی ایسی کیفیت ہو یا نہ ہو مسلسل پڑھنے والے بن جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے وہاں اللہ نے رحمتیں فرمائی تھی، ممکن ہے اللہ ہمارے اوپر بھی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ مجھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ غلطیاں ہیں زندگی میں یا نہیں ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ظلم کر بیٹھے، بہت ظلم کر بیٹھے، اگر معاف نہ فرمایا، یا اللہ اگر تو نے رحمتوں کی برکھا نہ برسائی، ہمارے جیسا کوئی خسارے والا نہیں ہو۔ میرے رب کو یہ انداز پیارا ہی بڑا لگتا ہے۔ کب اللہ فرماتے ہیں اور مسکراتے ہوئے علم عبدی ان لہو ربا، لگتا ہے پتہ چل گیا اسے، میرے بندے کو خبر ہو گئی ہے اس کا رب ہے جو اس کے سارے ہی معاف کر دینے والا ہے۔ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ بہت ظلم کر بیٹھا ہوں، لکھنے بیٹھوں تو شاید لکھ بھی نہیں پاؤں، یاد ہی بھول گیا کیا کچھ کرتا رہا، لیکن روز قیامت پوری کی پوری تحریر آنکھوں کے سامنے ہوگی، اب کہنے والا کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ ایسے ہی میں نے مزاحن بولا تھا یار، یہ بات ایسے ہوتی، سب کچھ ہی لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہی لکھا ہوا ہوگا وہاں۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، افسوس کرنے کا پھر کیا فائدہ؟ یہاں دنیا میں زندگی میں موقع ہے جب دل سے بولنے والا یہ کہتا ہے اللہ بڑا ظلم کر بیٹھا، تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تیرا دروازہ بند ہوگا تو کون سا دروازہ ناک کروں؟ میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے، پتہ چل گیا میرے بندے کو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے بولنے کے انداز میں وہ انداز آ جائے، ادھر بندہ یہ بولتا ہے میرا اللہ معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ معافی کو تو بہانے ہی بڑے، جب میں اور آپ اپنے وطن عزیز میں دیکھتے کس طرح کی مشکلات ہیں، یہ تقریباً سالانہ بیسس پہ ہم سیلاب دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم زلزلے سنتے اور دیکھتے ہیں شہروں کے شہر کس طرح ملین ایٹ ہو گئے، بہت ساری ایسی شکلیں، کس کس عذاب کا تذکرہ کروں، کس کس عذاب۔
ہماری اپنی کرتوت، جب کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں نا پھر اللہ لوگ بھی ایسے مسلط فرما دیتے ہیں، نہ برداشت ہوتا ہے، نہ زبان سے انسان بول ہی پاتا ہے، سوائے برداشت اور مایوسی کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنی بدعمالیاں اور کرتوتیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن جب کچھ دکھائی نہ دیتا ہو کیا کرے، کیا کرے، کدھر کو جائے؟ مایوسی مایوسی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے، ایک رستہ تو بچتا ہے نا، جب کچھ بھی دکھائی نہ دیتا ہو ایک رستہ تو بچتا ہے نا، اللہ کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، پھر کہنے والے تو یوں بھی کہتے ہیں نا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، سمندر کے پانیوں کا اندھیرا ہے، رات کو بادلوں کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرا ہی کتنے اندھیرے تھے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے اندھیرے اور اندھیرے ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، مایوسی ہو، ہر جانب دروازے بند ہی بند ہو، ایک دروازہ تو کھلا ہے، آپ آواز دیجیے، اپنے رب کو آواز دی، اور اس انداز سے آواز دیجئے جو انداز تھا سیدنا یونس علیہ السلام۔ ایسی کیفیت میں پھر مجھے اور آپ کو دل سے وہ نہیں بولنا چاہیے جو بولنا تھا سیدنا یونس علیہ السلام نے بولا۔ ویسے تو باتیں کر کر کے ہم تھکتے نہیں ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہو، اپنوں کی محفلوں میں بیٹھے ہو، باہر بیٹھے ہو، جہاں کہیں بھی محفل ہو، تو وہاں وقت نکال کے یہ بھی تو پڑھنا چاہیے نا جو پڑھا تھا سیدنا یونس علیہ السلام نے۔ حالات کیسے چل رہے اور پھر بھی ہم نہ پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، ظلم تو میں نے کی ہے، اپنے آپ پہ کی ہے، انجانے میں کی ہے، امنن کی ہے، یا اللہ معاف فرما۔ یہ وہ دعا ہے، آپ جیسی بھی پریشانیوں میں الجھے ہو، آپ دل سے جب پڑھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی پریشانیاں میرا اللہ دور فرما دیتا ہے۔ کیا ہمیں اپنے رب سے اس انداز سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے؟ وہ دعائیں جو سکھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ نعمتیں بھی اللہ دیتا ہے تو تو ہی دیتا ہے، لیکن نعمتوں کا چھن جانا اگر دماغ موجود ہو اور اگر ضمیر زندہ ہو تو انسان کو خبر ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہو، وہ نعمت انسان اسے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چلے دو نعمتوں کا تذکرہ کیے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں میرا اللہ بندے کو ایسی عطا فرماتا ہے، جب ہوتی ہے تب پرواہ نہیں ہوتی، جب چلی جاتی ہے پھر انسان ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ الصحت صحت ہے، تندرستی ہے، جب چلنے کے قابل ہی نہیں رہا تب نماز پڑھی تو کیا پڑھی؟ اگرچہ میرے اللہ نے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے جب تک موت کی گھرگھراہٹ نہ آ جائے، لیکن میرے بھائیوں کتنا ہی پیارا ہو، صحت ہے، تندرستی ہے، خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، ان بہاروں اور خوشیوں کو لے کے انسان اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے رب کے سامنے پیش کر دے۔ جب گر گیا ہے پھر تو اس نے آنا ہی آنا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، تب تو ہونا ہی ہے نا۔
اب اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ ذل جلال جس مالک نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، خوشیاں دی ہے، بہاریں دی ہے، مولا کریم ان بہاروں میں خود کو اپنے رب کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرمائے. روز قیامت عرش الہی کا سایہ ہوگا اس نوجوان کے لیے جس کی جوانی کے ایام بے حیائی، فحاشی اور عریانی اور اللہ کی بغاوت کی نظر نہیں ہوتے، بلکہ وہ رہتا ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں رہتا ہے. الصحت والفراغ، یہ جو فارغ وقت ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. لیکن عموماً ہم لوگ زندگی میں مینج نہیں کر پاتے، یہ سمجھ نہیں پاتے. آپ نے کبھی چھٹیوں میں یہ آواز سنی ہوگی، کبھی چھٹیاں آ جائیں تو ہمارے معاشرے میں ہم ہی ہیں جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یا میں بالکل فارغ ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں یار، کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے. سو کے بھی نا یار بور ہو گئے، چلے آئے کہیں نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس جملے میں تھوڑا سا غور کریں، کتنی سارے کام ہیں جو میرے اور آپ کے ذمے بنتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، قوم و ملت کے لیے، وطن عزیز کے لیے. کتنی ضرورتیں یہ میں اور آپ اور کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی، وقت کو گزارو. او بھائی، زندگی جاب کرتے ہوئے گزر گئی، نوکری کرتے ہوئے گزر گئی، پیٹ پالتے ہوئے گزر گئی. کبھی ایسا ہو کہ 7 دن یا 15 دن ملے ہیں، ضمیر نے جھنجھوڑا ہو کہ انگلش پڑھتے پڑھتے تو میں نے سالوں لگا دیے، یہ 15 دن ہی میں کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے گزاروں، کم از کم نماز ہی سیدھی کر لیں. 15 سال 20 سال 25 سال لگاتا ہے یہ ظالم، پھر بھی کہتے ہیں یعنی انگلش کی پرونسیشن درست نہیں ہے. آپ کو بتا برٹش کیسے بولتے ہیں، امریکن کیسے بولتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. کبھی اس مسکین کو اتنی ہوش ہو کہ دل کے اندر سے آواز نکلے میں بھی ایسے قرآن پڑھوں جیسے پڑھ کے سکھایا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کرتے. اپنی زندگی ہے، 4 ٹکے جیب میں جی سیر کے لیے نکلتے ہیں. کبھی ضمیر نے جھنجھوڑا ہو، آپ کو اللہ نے بہنیں دی ہے، وہ پل پر جیتی ہے، پل پل مرتی ہے، کبھی حال پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہے. جس بیٹی کو گھر سے رخصت کیے سمجھتا ہے کہ بس مر گئی ہے میرے لیے. عیاشیوں کے لیے بہت کچھ ہے، کبھی اپنوں کو بھی سنبھالی ہے. کس درد میں، کس تکلیف میں. کبھی اس بوڑھے باپ کی بھی سنیے جو ہمیشہ اپنے بیٹوں کی عزت ہی بناتا رہتا، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، بولتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے پاس کبھی بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یار کہاں وقت گزاروں، سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں. کبھی ہوٹل پہ بیٹھتے ہو، کبھی پکنک کے لیے جاتے ہو، اپنے یاروں میں محفل سجاتے ہو، کبھی باپ کے پاس بھی بیٹھنے کا موقع ملا، کبھی والدہ کے پاس بھی ملا. اللہ ذل جلال ایسی سوچ نصیب فرمائے، ایسی فکر نصیب فرمائے، ایسا درد نصیب فرمائے. اور وقت کو کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے، کس طرح استعمال میں لانا چاہیے اللہ کے آگے گڑ گڑانے کے لیے، اپنوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کے لیے. اللہ ذل جلال اس وقت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق. ہمیں تو عموماً ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اگر اپنے ضمیر سے پوچھا جائے سال گزر گئے، کبھی تہجد کے وقت رب کے سامنے بھی پہنچو،
الصحت والفراغ بہت بڑی نعمتیں ہیں یا اللہ، نعمت کے چھن جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ عافیت دی ہے نا، عافیت کو کبھی بدل نہ دینا، کبھی اچانک سے یا اللہ مجھے اپنی پکڑ میں نہ لے لینا۔ وجمیع سخطک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ہر قسم کی ناراضی میرے اللہ جو تیری ناراضی کی راہیں ہیں یا اللہ ان ساری راہوں سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس انداز سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ ذو الجلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھے اپنی پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔